الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے روز مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے وصال کے بعد بھی؟ تو حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا ہاں، اس لیے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی فیرزق، کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اجسام کو زمین پر کھانا حرام کر دیا، بس اللہ کے نبی زندہ ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک سے جہاں جو ہے درود پاک کی فضیلت بیان ہوئی تو وہاں اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور ہمارے پیارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہیں اور ہمارے حال سے بھی واقف ہیں۔ سبحان اللہ۔ پڑھیے درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت سعید بن عبد العزیز فرماتے ہیں کہ جب یزید بن معاویہ نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا تو 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی اور نہ جو ہے جماعت۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کے قریب چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں نماز کے وقت کا پتہ نہیں چلتا تھا، مگر جب نماز کا وقت ہوتا تو تربت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اذان کی آواز آتی تھی، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرے دل کو بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرے دل کو بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد مزار پر انوار میں
بے حجاب حاضری دیتی تھی۔ پھر آپ کے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا اور آپ اس حجرہ مبارک میں دفن ہوئے، پھر بھی آپ یہ بے حجاب جو ہے مزار پور انوار میں داخل ہوتی، حاضری دیتی۔ پھر جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور آپ جو حجرہ عائشہ میں دفن ہوئے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے خدا کی قسم میں حضرت عمر سے حیا کرتے ہوئے اپنے بدن کو مکمل چھپا کر جاتی۔ میرے دوستو بزرگوں غور کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مزار پور انوار میں بے حجاب داخل ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شوہر تھے۔ ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ عائشہ میں جو ہے دفن ہوئے تو پھر بھی آپ جو ہے بے حجاب جو ہے داخل ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد محترم تھے۔ جب جو ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہوئے تو آپ جو ہے اپنے بدن کو، اپنے جسم کو مکمل چھپا کر پردہ میں رہ کر داخل ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی بھی زندہ ہے، صدیق بھی زندہ ہے اور عمر بھی زندہ ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے حج کیا اور میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت میری زندگی میں کی، اور فرماتے ہیں کہ جس نے حج کیا اور پھر میری زیارت نہیں کی تو گویا اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند صحابہ پیغمبران اعظام کا ذکر خیر کر رہے تھے، ذکر خیر کر رہے تھے۔ صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، ایک دوسرے صحابی نے کہا حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ایک اور صحابی نے کہا حضرت عیسیٰ کلمت اللہ روح اللہ ہیں، ایک اور صحابی بولا حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا صحابہ کی محفل کے قریب سے گزر ہوا، آپ نے اپنے پیارے غلاموں کی گفتگو سنی تو آپ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، میں نے تمہاری گفتگو سنی، بے شک جو ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ جو ہے کلمت اللہ روح اللہ ہیں، حضرت آدم علیہ السلام جو ہے صفی اللہ ہیں، سن لو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اگر نہیں کرتا قیامت کے روز جو ہے حمد کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوں گا اور آدم، حضرت آدم اور ان کے علاوہ تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ میرے دوست بزرگوں، سبحان اللہ، کہ میں بیان کر رہا ہوں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام نیچے بیان کر رہا تھا زندہ ہیں اور ہمارے آقا بھی زندہ ہیں اپنی قبر میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب معراج میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی قبر سے گزرا تو رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ میرے دوست بزرگوں، جب
میں زندہ ہیں تو ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور ہمارے حال سے واقف ہیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرے دل کو بھی چمکا دے چمکانے والے. اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت عطا فرمائے اور اپنے حبیب کی اور تمام انبیاء علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے.